اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ میں سے وہ لوگ، ہم سب میں سے وہ لوگ جو کہ وظائف اس لیے کرتے ہیں کہ رکے ہوئے کام ہو سکیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ایک ہدف ہوتا ہے، کوئی ایک خواہش ہوتی ہے جو حل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے لو لگاؤ کہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ وظائف بہت جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ ناظرین، لوگ ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے، لیکن کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ وہ کرنے سے ان کا کام ہو جائے، اور اسی جستجو میں پھر وہ مختلف چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پر کون سا وظیفہ دیا جا رہا ہے، کس کے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو جو کوئی جیسے بتاتا ہے اس پہ آپ لوگ یقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ جو انسان بھنور میں گھرا ہوا ہو وہ تو تنکے کی تلاش بھی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھنور سے بچ جائے، وہ اس کے مشکل سے نکل آئے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آیت ملی تو انہوں نے پڑھی تو وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے گئے۔ اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ مشکلات میں روزانہ آئے دن نئی سے نئی مشکلات ہوتی ہیں۔ چلیں تو نئی سے نئی تو مشکلات آئے، لیکن جو پرانی ہے وہ بھی تو جائے، تو اس کے لیے آپ وظائف کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے بڑا سوچا کہ ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا جائے جو کہ تمام وظیفوں کا صحیح معنوں میں سردار وظیفہ ہو۔ میرے الفاظ میں نہیں، میں تو تعریف کروں گا کسی بھی چیز کی، جو چیز میں بتاؤں گا میں کہوں گا یہ سب سے اچھی ہے، نہیں۔ کیا کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو، ارشاد فرما دیا ہو کہ یہ واقعی یہ آیت ایسی ہے، یا یہ آیت بہت بڑی ہے، یہ سب سے بڑی ہے، یہ اس کی زیادہ اہمیت ہے، کوئی ایسی بھی ہے؟ تو ناظرین، میں نے اللہ رب العزت سے بڑی دعا کی، تو میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں کو اور بھی وظائف دیے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر سارے کے سارے ٹھیک ہیں، جو کچھ بتایا گیا ہے ان سے حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ آخری آپشن مجھ سے پوچھیے، دا لاسٹ آپشن، کہ آخری کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کے بعد ہمیں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہ رہے اور ہمارے رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں، یا ہم جو مسئلے بھی ہیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا کوئی جنات کا مسئلہ ہے یا نظر بد لگی ہوئی ہے تو وہ ہو جائے، تو آخری وظیفہ تو وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کو میں یہ نام دوں گا کہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، میں نے کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کی۔ میرا آپ چینل کھول کے دیکھ لیجئے، 677 ویڈیوز آج تک لگی ہیں۔ کسی ایک ویڈیو میں شاید میں نے مشکل سے یا ایک میں کہا ہوگا یا بالکل نہیں کہا کہ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ والی میری ویڈیو پوری دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ایک ایسی آیت ہو جو کہ قرآن مجید کی آیتوں کی سردار، ایک ایسا وظیفہ ہو جو کہ وظیفوں کا سردار، ایک ایسی آیت ہو جس میں اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا استعمال بھی کیا گیا ہو، ایک ایسی آیت ہو جس کے متعلق جنات نے خود بتا دیا ہو کہ بھائی جہاں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں ہماری نہیں چلتی، ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی آیت، یہ میں نہیں بتا رہا، یہ تمام چیزیں آپ کو سیرت النبی سے ملیں گی، تمام چیزیں آپ کو احادیث مبارک سے بھی ملیں گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی، کیونکہ میں ایک ایسا یوٹیوبر نہیں بتا رہا، اب آپ کو میں علم کی بات بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اس آیت سے اللہ کا قرب بھی ملے آپ کو، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کا جاہ و جلال، اللہ رب العزت کی طاقت، یہ ساری چیزیں واضح ہو، تو وہ ناظرین وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو وظیفے کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو کیسے کریں؟
کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، آیت الکرسی تو ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آیت ہے، واقعی اس کی امپورٹنس بھی بہت ہے، لیکن اس کا وظیفہ کیسے کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کام ہو جائیں، اور جو ہم چاہ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو جائے؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا بتانے کی چیز۔ تو ناظرین، آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت سورہ اخلاص کے بعد، یعنی کہ جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کو تمام آیات کا سردار قرار دیا، تمام آیات کا سردار قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے، سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، مجھے کیا پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ بتا دیا کہ آیت الکرسی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو المنظر، یہ ان کی کنیت ابی بن کعب کی رضی اللہ عنہ کی، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو تمہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان ہوں گے، ہونٹ ہوں گے، اور عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ یعنی آیت الکرسی بذات خود اس کے ہونٹ بھی ہوں گے اور اس کی زبان بھی ہوگی، یہ بولے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ، اب اس کا جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو بندہ اس کا وظیفہ کرے گا تو اس کو کیا کیا حاصل نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، عبداللہ بن ابی کعب فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ان کے والد کے پاس کچھ کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی، کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ آپ ان کا دھیان رکھیں، خیال کریں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ کھجوریں کچھ کم ہو گئی ہیں اور کوئی آیا گیا بھی نہیں ہے، تو ہوا کیا ہے؟ تو ان کے والد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب رات کا پہرا دیا اس کمرے کا جہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، تو ایک نوجوان کی شکل میں ایک چیز آئی، اور کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اس نے جواب بھی دیا۔ تو والد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم جن ہو یا انسان ہو، یعنی حضرت ابی بن کعب کے والد ان سے پوچھتے ہیں۔ اس نے جواب دیا میں جن ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا، تو وہ کتے کی ہاتھ کی طرح کا تھا، جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے نا، پنجہ، ایسے تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اور بال بھی مطلب اس کے ہاتھ پہ تھے۔ تو اس نے فرمایا کہ کیا جن ایسے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی، جن ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو یہ کس چیز نے یہ مجبور کیا کہ تم آ کے یہاں سے چوری کرو؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے جو ہے وہ آپ کیونکہ بہت زیادہ خیرات کرتے رہتے ہیں، تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں یہ چرا لوں، آپ خیرات کرتے ہیں، یعنی آپ کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہوگا۔ تو عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ تو اس جن نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اور جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خبیث سچ کہتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آیت الکرسی کے اور اگر میں فضائل بیان کروں تو جو انسان ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل رہ جاتی ہے، یعنی کہ اس نے مرنا ہے اور سیدھا چلا جانا ہے جنت میں۔ اور ناظرین، ایک اور آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں، سمجھنے کی کوشش کیجئے ناظرین، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو اپنے پلڑے میں باندھ لیجئے، کیونکہ یہ بات شاید آپ کو اور بہت کم جگہ سے پتہ ہوگی کہ ناظرین، آیت الکرسی میں دو اللہ رب العزت کے ایسے اسم جو ہے وہ آئے ہیں جن کو اسم اعظم کہتے ہیں، جن کو جو کہ ہیں کون سے ہیں؟ الحی، القیوم، یعنی یا حیو یا قیوم، جو دو نام ہم پکارتے ہوتے ہیں، یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسمہ بنت یزید
اسما بنت یزید خاتون ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خود سنا کہ ان دو آیتوں میں، کون کون سی آیتوں میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی میں، اور دوسری کون سی آیت؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دوسری آیت کس میں ہے؟ سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت، الف لام میم پہلی، اور یعنی کہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ جو ہے دوسری آیت۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں دو اسم اعظم ہیں، یعنی یہ دونوں دیکھیں مماثلت رکھتی ہیں۔ میں بھی جب پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو چیز آیت الکرسی میں رکھی ہوئی ہے، اللہ لا الہ، ایگزیکٹلی یہی آیت الکرسی آیت نمبر ہے 255 سورہ البقرہ کی، اور یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے ناظرین، ایگزیکٹ وہی آیت، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ایسے ہی۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، تو یہ مجھے پتہ چلا کہ اس کے ریپیٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ ایک خاص حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کے علاوہ امام ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ کی آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 وہی جو آیت الکرسی والی آیت ہے، اور ایک اور آیت ہے جس میں یہ الحی القیوم استعمال کیے گئے ہیں، وہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 ہے۔ ان میں بھی حی القیوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وظیفہ تو اس کائنات کے، جیسے میں نے اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کو بتایا تھا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ وظیفہ بھی جو ہے کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کر لے کوئی چیلنج، مجھے کر لیجئے چیلنج کوئی۔ میرا دل، میری روح اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی وحدانیت ہے، اللہ الصمد، کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور آیت الکرسی میں بھی جو ہے وہ کیا بیان ہو رہا ہے ناظرین؟ اگر آیت الکرسی پہ اگر آپ غور کریں الفاظ کے اوپر، آپ میں سے ظاہر ہے کہ ہر بندے نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ سنیے کہ آیت الکرسی کا ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت ماشاءاللہ سب پہ بھاری، کہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جی کون ہے، جلال آ گیا یہاں پر اس آیت میں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں کسی چیز کی بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی الا بما شاء، اس کو معلوم کرا دیتا ہے۔ اور اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، بھاری ہے، محیط ہے، چھائی ہوئی ہے، کنٹرول میں ہے۔ کہ سبحان اللہ، کیا طاقت ہے میرے رب العزت کی۔ آئی لو یو اللہ جی، آئی لو یو اللہ جی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ناطہ آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جی، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ جو یہ آیت چلتی گئی ہے، یہ آیت چلتی گئی ہے، اور یقین کریں کہ ایک جلالت اللہ کی جو جلالی کیفیت ہے بڑھتی گئی ہے۔ تو ناظرین، آیت الکرسی کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے روزانہ رات کو عشاء کے بعد رکھ لیجئے، عشاء کے بعد 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ لیکن کیسے پڑھنی ہے آیت الکرسی؟ ایسے 10 بار آپ نے پڑھنی ہے پوری آیت الکرسی ایز اٹ از، جیسے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پڑھتے تک جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 11ویں بار 11th ٹائم، جب 11ویں بار آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں تو آپ نے یہ جو آخری اس آیت کا حصہ ہے
جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، جب آپ یہاں پہنچے تو اس حصے کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، پورے 100 دفعہ، پورے 100 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب 100 دفعہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے ایک دن کا وظیفہ ہو گیا ختم، یہ آپ کے ایک دن کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ آپ نے 40 دن کرنا ہے، 40 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ سب کو اس وظیفہ کی اجازت ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا کرے یا رب العزت اس وظیفے کو تیرے بھروسے پہ جو دیا جا رہا ہے، اس کو ایسا کر دے کہ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے خون میں شامل کر لیں، اپنی روح میں شامل کر لیں، اور یقین کریں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اللہ کے بھروسے پہ آپ کے ساتھ کہ 40 دن سے پہلے آپ کی رکاوٹ، آپ کے رکے ہوئے کام، خواہ وہ رشتہ ہے، کاروبار ہے، یا کوئی بھی آپ کی کچھ خواہش ہے، کوئی جائز خواہش ایسی، بچیوں کے رشتے، دکان نہیں چل رہی، یا کسی نے رکاوٹ جس کو آپ بندش لوگ کہتے ہیں وہ ڈالی ہوئی ہے، یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے نہیں ہو پا رہا، تو انشاءاللہ 40 دن سے پہلے ہوگا۔ یا رب العزت تو بھی سن رہا ہے، میں تجھے یہ گواہ بنا رہا ہوں، اور میں تجھے اپنا والی بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنا ولی بناتا ہوں یا رب العزت۔ تو یا ولی یا والی ہے یا رب العزت، تو ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے یا رب العزت، یا میرے مولا کریم، اور ان سب کو اس سے شفا عطا فرما دینا انشاءاللہ باذن اللہ۔ ناظرین، اس سے ہر قسم کے آپ کے جادو وغیرہ کی ساری کاٹ ہو جائے گی، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، اس سے بڑھ کے دنیا کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور وظیفہ بھی ہے تو مجھے بتائے کہ اس سے بڑھ کے اور کون سا وظیفہ ہے۔ ہاں، اللہ الصمد کا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، روحانیت کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ سمجھیں کہ تمام آپ کی مشکلات جو ہے نا، زمینی مشکلات جو اس دنیا میں ہمیں مشکلات ہیں، یہ انشاءاللہ باذن اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میرا آپ سے یہ اللہ کے بھروسے پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہونے سے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میں پتہ نہیں کس دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یا میرے مولا کریم میرا بھرم رکھ لینا، اور تو ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔